اہل سنت کے لوگوں تم بیدار لینا، میرے حضرت یہ اعلان کر رہے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، میں زندہ رہا میں اصحاب پیغمبر کا دفاع بھی کر جاؤں گا، اگر میں زندہ رہا میری زندگی نے ساتھ دیا احناف کا دفاع بھی کر جاؤں گا۔ میرے حضرت یہ اعلان کر رہے ہیں میں اپنے اکابر کا دفاع بھی کر جاؤں گا، اور میں ناقدین سے کہوں گا اصحاب پیغمبر پہ اعتراض تمہارے ذمے تم کرتے جاؤ، لیکن تمہیں یہ پیغام دوں گا اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی جہاں کا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں شمس و قمر ہی جیسا میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کتنے ادوار سے گزر کر آیا، جن واسطوں سے گزر کر آیا وہ لوگ اللہ کے ہاں کتنے محبوب ہیں۔ جن ادوار سے دین گزر کر آیا وہ 4 طرح کے ادوار ہیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ تکمیل دین کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر پر دین مکمل ہوا۔ تمکین دین کا معنی یہ ہے اصحاب پیغمبر نے اس دین کو پھیلایا۔ تدوین دین کا معنی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین کو لکھوایا، اور تطہیر دین کا مطلب یہ ہے ہمارے اکابر نے اس دین کو بچایا۔ میں صرف ایک دور کے لوگوں کا ذکر کروں گا، وہ ہے تمکین دین۔ اصحاب پیغمبر نے اس دین کو دنیا میں پھیلایا۔ میں ان کے حوالے سے بڑے ہی اختصار سے مگر جامعیت کے ساتھ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1 صحابی کسے کہتے ہیں، نمبر 2 صحابہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، نمبر 3 صحابہ کی عظمت کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 1 صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس میں آ جائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ پیغمبر کا صحابی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ شارح مسلم امام نووی فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، کائنات کو ایک ترازو میں رکھ لو، پیغمبر کے صحابی کو دوسری طرف رکھ لو، یہ کائنات مل کر بھی پیغمبر کے صحابی تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ پیغمبر کا صحابی
اسے صحبت نبوت ملی جس سے دنیا عاجز ہے۔ پیغمبر کا صحابی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے حضرت یوں سمجھاتے ہیں، لفظ صحابی بظاہر ایک لفظ ہے لیکن اس میں تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک بندے کو دیکھا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا یہ بندہ نمازی، لیکن اس کا معنی یہ ہے یہ نمازی ہے، جگہ بھی پاک ہے، یہ نمازی ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، یہ نمازی ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے۔ آپ نے کہا یہ شخص صحابی ہے۔ صحابی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ تنقید سے بالا تر بھی ہے، صحابی ہے۔ صحابی ہونے کا معنی یہ ہے یہ حجت بھی ہے، صحابی ہونے کا معنی یہ ہے یہ عادل بھی ہے، صحابی ہونے کا معنی یہ ہے یہ جنتی بھی ہے۔ میں اپنی دوسری بات کی طرف آنے لگا، صحابہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں؟ صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارا پہلا اور بنیادی عقیدہ، صحابہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، کلمہ تو ہم بھی پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ میں نے کہا کلمہ میں اور آپ پڑھیں، صرف ہم ایمان والے بنتے ہیں۔ اگر کلمہ نبی کے صحابہ پڑھیں، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار اور آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں پہلا عقیدہ، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جب بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کیا، مخاطبین اول کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، جسے سمجھانے کے لیے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کیسے رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو تشبیہ دی ہے آفتاب فلکیت کے ساتھ۔ ایک آفتاب فلکیت ہے، ایک آفتاب نبوت ہے۔ آفتاب فلکیت سے بھی پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، آفتاب نبوت سے بھی امت مستفید ہوتی ہے۔ جس طرح آفتاب فلکیت کی شعاعیں یہ زمین کے پھل پہ پڑتی ہیں، پھل پک جاتا ہے، اسی طرح جب نبوت کی نگاہیں اصحاب پیغمبر پہ پڑتی ہیں، رب کریم کی قسم پھر صحابہ کا ایمان بھی ایسا پختہ ہو جاتا ہے، سمیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی لیکن پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ زنیرہ نے آنکھیں نکلوا دی، پھر پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ بدر میں 14 کٹ گئے، پھر پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ احد میں 70 کٹ گئے، پھر پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ جنگ یمامہ میں 1200 کٹ گئے، پھر پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ پھر حبیب بن زید کٹ گئے لیکن پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ یہی نگاہیں جب اصحاب پیغمبر پہ پڑتی ہیں، ایمان اس قدر پختہ ہوتا ہے، کٹ تو جاتے ہیں لیکن اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑتے، پھر مر تو جاتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کو تاریخ کی وجہ سے نہیں، ہم نے قرآن کی وجہ سے ماننا ہے، نبوت کے فرمان کی وجہ سے ماننا ہے، یہ تاریخی شخصیات نہیں۔ اگر ہم نے تاریخ کے اوراق کو دیکھا، اگر نبی کے صحابہ کی مدح کریں، ہم اس تاریخ کو قبول کر لیں گے۔ اگر تاریخ نے ایسا نقد کیا جس میں صحابہ کرام پہ نقد ہوا، صحابہ کرام کی عظمت کو مجروح کیا، ہم ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کے صحابہ کو تاریخ کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے مانا ہے۔ میرے حضرت بڑا پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاریخ ہے، ایک کتاب اللہ ہے۔ تاریخ لکھنے والے علامہ ذہبی، ابن حجر، تبری والے، تاریخ انسانوں نے لکھی ہے، لیکن کتاب اللہ وہ ہے
جسے اتارا خدا نے ہے، اتری مصطفیٰ پہ ہے، لے کے آنے والے جبریل امین ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق کی وجہ سے اصحاب کرام پہ، صحابہ کرام پہ نقد کریں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا تیسرا عقیدہ، نبی کے صحابہ عادل ہیں۔ عادل ہونے کا معنی یہ ہے، محدثین کی جماعت جب کسی بھی حدیث پہ بات کرتی ہے، کہتی یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کا راوی ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے۔ لیکن بات سمجھنا، جب باری صحابہ کی آتی ہے پھر صحابہ پہ قلم رک جاتا ہے، محدثین کی زبانوں سے مدح جاری ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ راوی وہ ہیں جنہیں چیک محدثین نے کیا، صحابہ وہ ہیں جنہیں چیک رب نے کیا۔ صحابہ کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ تیسری بات اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا۔ صحابہ کی عظمت کی پہلی وجہ، صحابہ کرام صحبت نبوت ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کی دوسری وجہ، پیغمبر کی خواہش کی تکمیل ہیں۔ پیغمبر کی خواہش یہ تھی کہ میرا دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اصحاب پیغمبر نے پوری دنیا میں دین پھیلایا ہے۔ نمبر 3، صحابہ کی عظمت کی وجہ کمال عشق تھا۔ ابو دجانہ نے احد میں تیر کھائے لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ارے بدر میں بھی صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ارے صحابہ کرام کے لیے حضرت عروہ بن مسعود کو دیکھیے، اللہ کے نبی کے دربار پہ آئے، پھر واپس جا کر بتایا، واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، بڑے بڑے درباروں میں گیا جیسے محمد کے صحابہ اس کی تعظیم کرتے۔ میرے صحابہ کی عظمت کی وجہ یہ ہے، نقد کرنے والوں سے کہوں گا نقد تمہارے ذمے، جوابات ہمارے ذمے۔ میرے حضرت دامت برکاتہم نے اس عنوان پر کام کیا، عظمت صحابہ کا تقاضا یہ ہے ہم اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کریں، ارے دفاع بھی کریں۔ میرے حضرت دامت برکاتہم نے حضرت ابو بکر صدیق کتاب لکھ کے 2 حصے، حیات و خدمات، پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا۔ سیدنا فاروق اعظم پہ کتاب لکھ کے میرے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا۔ حضرت امیر معاویہ پہ کتاب لکھ کے میرے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا۔ حضرت حسین پہ کتاب لکھ کے میرے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا۔ حضرت عثمان پہ کتاب لکھ کے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا۔ ازواج مطہرات پہ کتاب لکھ کے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کیا، اور ان قریب چھپ کے آنے والی ہے حضرت علی المرتضیٰ پہ کتاب بھی میرے حضرت نے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے بزبان حال یوں کہہ دیا، رضینا قسمت الجباری فینا، ہم پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اعتراض تمہارے ذمہ، جوابات ہمارے ذمہ۔ آل سنت کے لوگوں تم بیدار لینا، میرے حضرت یہ اعلان کر رہے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، میں زندہ رہا میں اصحاب پیغمبر کا دفاع بھی کر جاؤں گا، اگر میں زندہ رہا میری زندگی نے ساتھ دیا احناف کا دفاع بھی کر جاؤں گا۔ میرے حضرت یہ اعلان کر رہے ہیں میں اپنے اکابر کا دفاع بھی کر جاؤں گا، اور میں ناقدین سے کہوں گا اصحاب پیغمبر پہ اعتراض تمہارے ذمہ، تم کرتے جاؤ، لیکن تمہیں یہ پیغام دوں گا اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی جہاں کا انعام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں شمس و قمر ہی جیسا میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔